ہر ذرہ حسین چمکتا ہی رہے گا اور یہ گلشن علی کا ہے مہکتا ہی رہے گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور روکے سے کسی کے نہ رکا ہے نہ رکے گا، روکے سے کسی کے نہ رکا ہے نہ رکے گا، صدقہ میرے رسول کا بٹتا ہی رہے گا، صدقہ میرے رسول کا بٹتا ہی رہے گا۔ اور ایک برکاتی ہونے کی حیثیت سے یہ لوہار پٹی کے رہنے والے ماشاءاللہ سب حضور شیر نیپال علیہ رحمت و رضوان کے عقیدت مند ہے۔ میں نے اپنی کانوں سے سنا ہے کہ حضور شیر نیپال فرمایا کرتے تھے لوہار پٹی میرا آدھا گھر ہے۔ کہیں بھی ادھر آپ علاقہ کا دورہ کرتے لوہار پٹی کو آپ آرام کے لیے ترجیح دیا کرتے تھے۔ یہ کیا آپ کی خوش نصیبی ہے سبحان اللہ، جس طریقے سے آپ نے ان کے حیات ظاہری میں فیض حاصل کیا ہے۔ اگر آپ کی عقیدت سچی ہوگی تو دنیائے ظاہری سے جانے کے بعد کہیں اس سے زیادہ آپ کو فیض ملتا رہے گا۔ اس لیے جب تک رہے حضور شیر نیپال کے دامن سے، ان کی خانقاہ سے، ان کی یادگار سے جڑ کر کے رہے۔ تو ایک برکاتی ہونے کی حیثیت سے میں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ سارے برکاتیوں پہ فیض شیر نیپال ہے دوستو، سارے برکاتیوں پہ فیض شیر نیپال ہے دوستو۔ ارے وہ بن کر نقیب دین چمکتا ہی رہے گا، وہ بن کر نقیب دین چمکتا ہی رہے گا۔ اور جس کے بھی دل میں الفت شیر نیپال نہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو حسد کی آگ میں جل رہے ہیں، ان کے لیے بھی ایک شعر ہے کہ جس کے بھی دل میں الفت شیر نیپال نہیں، وہ بغض و حسد کی آگ میں جلتا ہی رہے گا، بغض و حسد کی آگ میں جلتا ہی رہے گا۔ اور جس کے بھی دل میں عشق نبی موجزن رہے، جس کے بھی دل میں عشق نبی موجزن رہے، وہ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتا ہی رہے گا، وہ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتا ہی رہے گا۔ یقیناً ہم اور آپ اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں، اور یہ صرف نیپال والے ہی نہیں مسلک اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں۔ آج نیپال والا ہو، ہندوستان والا ہو، چائنا والا ہو، جاپان والا ہو، چاہے کہیں کا رہنے والا ہو، نیپال زبان ہماری نیپالی ہے لیکن نعرہ ہمارا مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ چائنیز والوں کی زبان چائنیز ہے لیکن نعرہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ جاپان کا رہنے والا ہے، زبان جاپانی ہے لیکن نعرہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ آج بنگال کا مسلمان ہے، زبان بنگالی ہے لیکن نعرہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ میں نے بڑا غور و فکر کیا، آخر ماجرا کیا ہے، واٹ از دا ریزن، سبب کیا ہے۔ رہنے والا کہیں کا ہو، لندن کا ہو، جاپان کا ہو، فرانس کا ہو، جرمن کا ہو، نیپال کا ہو، پاکستان کا ہو، کہیں کا رہنے والا ہو، زبان چاہے کچھ بھی ہو لیکن سب کی زبان پر اعلیٰ حضرت کا نام ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کا نام ہے۔ آخر ماجرا کیا ہے، میں نے بڑا غور و فکر کیا تو مجھے اپنے علمی تجزیے سے مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ بات اصل یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالی عنہ جب تک دنیا میں رہے، اعلیٰ حضرت سرکار نے اپنی حیات ظاہری میں اللہ کے رضا، اللہ کو راضی کیا، رسول اللہ کو راضی کیا، اور صرف رسول اللہ کو ہی نہیں آل رسول کی بھی رضا ہمیشہ چاہتے رہے۔ اس لیے جب آپ مدینہ شریف کی دھرتی پر جب آپ پہنچتے ہیں تو اعلیٰ حضرت سرکار پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، ارے تو ہے نور تیرا سب گھرانہ
سبحان اللہ ماشاء اللہ بے شک حضرت سرکار نے سرکار کی بھی تعریف کی ہے، نبی کی بھی تعریف کی ہے، آل نبی کی بھی تعریف کی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس شعر کو قبول فرما لیا اور اعلیٰ حضرت سرکار کو یہ انعام ملا کہ اے میرے محب، اے احمد رضا، تو نے صرف میری تعریف نہیں کی ہے بلکہ میری اولاد کی بھی تعریف کی ہے۔ کیا میں تجھے یہ انعام دے رہا ہوں کہ جب تک تو زندہ رہے گا تیرا نام لیا جاتا رہے گا، تیرے دنیا سے جانے کے بعد بھی تیرا نام بھی چمکے گا اور تیری اولاد کا بھی نام چمک رہا ہے۔ بے شک بے شک ہم اور اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں، غوث اعظم کا نام لیتے ہیں، خواجہ غریب نواز کا نام لیتے ہیں، بزرگان دین کا نام لیتے ہیں، حضور شیر نیپال کا نام لیتے ہیں۔ آخر نام لینے سے ملتا کیا ہے؟ جلدی سے میں اپنی بات کو بتا کر آگے بڑھوں۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں خرید لیا ہے، ہم اللہ نے ہمیں خرید لیا، مصطفیٰ نے ہمیں بیچ ڈالا، اگرچہ ہمیں اس کا احساس نہیں ہے، ہم بکے ہوئے ہیں، اللہ نے خریدا ہے، مصطفیٰ نے بیچا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ غوث کا نام لینے سے آپ کو ملتا کیا ہے، خواجہ کا نام لینے سے ملتا کیا ہے، بزرگان دین کا نام لینے سے آپ کو ملتا کیا ہے۔ میں اس پوائنٹ پہ آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے قرآن کی آیت کریمہ سنی، اللہ نے ہمیں خریدا، مصطفیٰ نے ہمیں بیچا، اور یہ ڈیلنگ ہمیں خریدنے کے بدلے میں اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے؟ تو قرآن نے کہا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، خریدا میں نے ہے لیکن بدلے میں میں نے جنت دے دیا ہے، بدلے میں میں نے جنتی بنا دیا ہے۔ لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایک کوشچن ارائز ان آور مائنڈ، ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اے مالک و مولا، تو نے ہمیں خریدا کیوں ہے؟ ہم تو ایک ناقص آدمی ہے، ناکارہ آدمی ہے، مجرم آدمی ہے، گنہگار ہے، بدکار ہے، سیاہکار ہے، ہم تو کسی لائق نہیں ہے، پھر بھی اللہ تو نے ہمیں خریدا کیوں؟ ہم کسی دکان میں جاتے ہیں، کپڑا خریدتے ہیں تو پہلے ہم کپڑا کے کوالٹی کو دیکھتے ہیں، ایک پسند نہیں آیا دوسرا لیتے ہیں، وہ پسند نہیں آیا تیسرا لیتے ہیں، کوالٹی دیکھ کر کے ہم کوئی چیز خریدتے ہیں۔ آخر ہمارے اندر کیا کوالٹی ہے، ہمارے اندر کیا خوبی ہے، ہمارے اندر کیا اچھائی ہے کہ اللہ نے ہمیں خرید لیا ہے؟ آخر کیوں خریدا ہے؟ اگر آپ اس فلسفے کو سمجھنا چاہتے ہیں، اگر آپ اس سوال کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے ذہنی طور سے آپ اپنے کچن میں چلے جائیے۔ کچن میں ہوتا کیا ہے؟ ہماری ماں کھانا بناتی ہے، کھانا بنانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ 1 کلو چاول 2 کلو پتیلی کے اندر رکھ دیتی ہے اور ہانڈی پر چڑھا دیتی ہے، اور جب وہ چاول پکنے کے قریب ہوتا ہے تو ہماری ماں کیا کرتی ہے؟ چاول کا ایک دانہ نکالتی ہے، اپنی 2 انگلیوں سے دباتی ہے، اور 2 انگلیوں سے دبانے کے بعد میری ماں یہ فیصلہ کرتی ہے کہ چاول پکا ہے یا نہیں پکا ہے۔ اگر ایک چاول کچا ہے تو سارے ہزاروں چاول کے بارے میں یہی فیصلہ سناتی ہے، چاول انکمپلیٹ ہے، چاول پکا نہیں ہے، چاول کچا ہے۔ اور اگر ایک چاول پک گیا تو ہزاروں چاول کے بارے میں میری ماں یہی فیصلہ کرتی ہے، چاول کمپلیٹ ہو گیا ہے، چاول پک گیا ہے، چاول کھانے کے لائق ہو گیا ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ ماجرا کیا ہے۔ اے پروردگار عالم، ہم اگرچہ گنہگار ہیں، بدکار ہیں، سیاہکار ہیں، ہم کچھ بھی ہے، بات اب سمجھ میں آئی کہ اصل میں یہ سودا رسول اللہ نے کیا ہے، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سودا کیا ہے، سرکار نے غوث اعظم کو دکھایا ہے، ہمارا سودا کر لیا ہے، خواجہ اعظم کو دکھایا ہے، ہمارا سودا کر لیا ہے، مجدد اعظم کو دکھایا ہے، ہمارا سودا کر لیا ہے۔ اور میرا یہ وجدان کہتا ہے کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور شیر نیپال کو دکھایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارا بھی سودا کر لیا۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں رکھیے جیسے کہ خانہ ذات ہے ہم، رکھیے جیسے کہ خانہ ذات ہے ہم،
مول کے عیب دار پھرتے ہیں. اس لیے کہ آپ مارکیٹ میں جائیں گے کچھ سمپل دکھایا جاتا ہے. ایک طرح آپ کا مال آیا, سارے مال کو چیک نہیں کیا جاتا ہے, 2-4 مال کو چیک کر لیا جاتا ہے. آم کا اگر آپ کے پاس پورا ایک یوں سمجھے گاڑی آئی تو ہر آم کو چیک نہیں کیا جائے گا, 2-4 سمپل کے طور سے چیک کیا جاتا ہے. 2-4 اگر پاس ہو گیا تو وہ پورا کا پورا ڈائریکٹ پاس ہو جاتا ہے. بس یہی فلسفہ یہاں ہے کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے غوث اعظم کو دکھایا, ہمارا سودا ہو گیا. خواجہ اعظم کو دکھایا, ہمارا سودا ہو گیا. اب پتا چلا کہ خواجہ کا نام لینے سے ملتا کیا ہے, غوث کا نام لینے سے ملتا کیا ہے, حضور شیر نیپال کا نام لینے سے ملتا کیا ہے. اس لیے آپ زندگی بھر غوث کا نام لیتے رہے, خواجہ کا نام لیتے رہے, اور بزرگان دین کا نام لیتے رہے, ان کے نقش قدم پر چلتے رہے. اگر بزرگان دین کے نقش قدم پر آپ چلتے رہیں گے تو جب اس دنیا سے جائیں گے تو اعلیٰ حضرت کا وہ مشہور زمانہ شعر پڑھتے ہوئے جائیں گے کہ لحد میں عشق رخے شاگرد حق لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے, اور تیرے غلاموں کا نقش قدم الہ خدا, ارے وہ کیا پھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آج میں ایک آخری پوائنٹ آپ کو بتا کر اپنی گفتگو کو ختم کروں گا. آج ہم دنیا میں آئے ہیں, ماں باپ کو سوچنا کیا چاہیے اور ہم سوچ کیا رہے ہیں. آج ہمارا ذہن کتنا خراب ہو گیا ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے, سوچتے ہیں بڑا ہوگا, قطر جائے گا, اتنا پیسہ کمائے گا, پلاٹ خریدے گا, مکان بنائے گا, یہ کرے گا, وہ کرے گا. یہ کوئی ناجائز و حرام نہیں ہے, لیکن ذرا اگلی ماؤں کو دیکھیے وہ کیا سوچتی تھی, اگلے باپ کو دیکھیے وہ کیا سوچتے تھے. اگلے زمانے میں اپنے والدین اپنے بچوں کو اپنے بچوں کے بارے میں یہ سوچا کرتے تھے کہ انشاءاللہ میرا بچہ غوث بنے گا, میرا بچہ قطب بنے گا, میرا بچہ ولی بنے گا, میرا بچہ خواجہ بنے گا. آج ہم کیا سوچ رہے ہیں, میرا بچہ پیسہ کیسے کمائے گا. پیسہ تو آپ کی تقدیر میں جتنا لکھ دیا گیا ہے اتنا تو آئے گا ہی, اس سے کم تو آپ کو ملنے والا نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے اچھی سوچ بنا لیا تو اللہ اس سوچ پر بھی اجر دیتا ہے, اللہ اس اچھی نیت پر بھی اجر دیتا ہے. کل قیامت کے دن ایک انسان ایسا ہوگا جس نے مسجد بنایا, مدرسہ بنایا, غریبوں کی شادی کرایا, بہت کچھ کام کیا, لیکن کچھ اجر نہیں ملے گا. لیکن اسی میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جس نے نہ مسجد بنایا, نہ مدرسہ بنایا, نہ غریب بچوں کی پرورش کیا, بیواؤں کی نہ خبر گیری کی, لیکن اللہ تعالیٰ گنا گنا کے اجر دے گا. یہ مسجد بنانے کا اجر ہے, یہ مدرسہ بنانے کا اجر ہے, یہ بیواؤں کی خدمت کرنے کا اجر ہے, یہ یتیم بچوں کی کفالت کا اجر ہے. اب وہ بندہ کنفیوز, ہم نے تو یہ سب کیا ہی نہیں ہے, پھر آخر اجر ہمیں مل کیوں رہا ہے, ہمیں ثواب کیوں مل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا, اے میرے بندے سن, مجھے پتا ہے کہ تم نے کیا نہیں ہے, لیکن تمہاری نیت اچھی تھی, اس لیے میں نے اس پر اجر عطا کر دیا. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. سوچے میرا بچہ غوث کیسے بنے گا, میرا بچہ ولی کیسے بنے گا. آپ یہ فارمولہ سننا چاہتے ہیں, بولیے ذرا زور سے, تو یہ بتائیے سبحان اللہ کو سنا دیجیے. اگر آپ یہ فارمولہ آپ نے سن لیا, اگر اس پر عمل کر لیا, تو میرا یہ وجدان کہتا ہے کہ اب لوہار پٹی میں جو بچہ پیدا ہوگا وہ ولی بن کے پیدا ہوگا, غلام غوث بن کے پیدا ہوگا, غلام خواجہ بن کے پیدا ہوگا. اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے, پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, ذرا کچھ ٹپس بھی لے کر کے جائیے. سرکار نے ارشاد فرمایا, اور ذرا آپ کچھ سائنٹیفک بات بھی آخر میں سنا کر میں اپنی گفتگو کو ختم کروں. سرکار نے ارشاد فرمایا, سنو, ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امه 40 یوما ثم یکون مثل ذلك 40 یوما ثم یکون مضغة مثل ذلك ثم یرسل اللہ الیہ الملک فینفخ فیہ الروح ویؤمر باربع کلمات برزقه وبأجله وبعمله وشقی او سعید الى آخری حدیث. مطلب کرتے ہیں سبحان اللہ تو بتاتے ہیں. سرکار نے ارشاد فرمایا, حضرت عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہے, میرا بچہ ولی کیسے بنے گا, میرا بچہ غوث کیسے بنے گا, متقی کیسے بنے گا, نمازی کیسے بنے گا, پرہیزگار کیسے بنے گا, ماں باپ کا چاہنے والا, ماں باپ کا پردار, گاؤں کی عزت رکھنے والا, گاؤں کے نام کو ایک عروج تک پہنچانے والا کیسے بنے گا. وہ فارمولہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں.
سرکار نے ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں سنو، سرکار نے ارشاد فرمایا ان احدکم یجمع فی بطن امہ 40 یوما مضغہ، سرکار نے ارشاد فرمایا سنو کہ تم میں کا ہر فرد جب پیدا ہوتا ہے پیدائش سے پہلے ہمارے لیے 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہے۔ ہم جو بہت کوشاں رکھتے ہیں، کوشاں رہنا چاہیے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے، لیکن حلال کی طرف کوشش کرنی چاہیے، حرام سے ہمیشہ نفرت کرنا چاہیے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا سنو کہ پیدا تم بعد میں ہوتے ہو، پیدائش سے پہلے 4 چیزیں لکھی جاتی ہے۔ کتنی چیزیں لکھی جاتی ہے؟ ذرا زور سے بولیے۔ 4 چیزیں لکھی جاتی ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ تم میں کا ہر فرد اپنے ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفے کی شکل میں رہتا ہے، پانی کی شکل میں رہتا ہے، پھر 40 دن وہ ایک خون کی شکل میں ہوتا ہے، بستہ خون کی شکل میں رہتا ہے، پھر تیسرے پروسیسنگ میں یعنی تیسرا 40 دن وہ مدغہ یعنی گوشت کی شکل میں ہوتا ہے۔ 40 کو 3 سے انٹو کریں گے 120 دن ہو جاتے ہیں۔ 120 دن تک بچہ بے جان ہوتا ہے، بچہ بالکل گرین ہوتا ہے، سفید کاغذ کی طرح ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں بچہ پرورش پا رہا ہے، اس میں جان نہیں ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر بچہ ایسا ہے جو اپاہج ہو رہا ہے یا بچے کی ولادت کے بچے کی ولادت پر ماں کی جان جانے کا خطرہ ہے اور یہ خطرہ یقینی ہے، یعنی کسی بھی صورت میں اگر حمل ضائع کرنا ہو تو 120 دن سے پہلے کر سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ 120 دن سے پہلے بچہ بے جان ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی 120 دن مکمل ہوتے ہیں، حدیث شریف میں ہے ثم یرسل اللہ الیہ ملک، اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے فیؤمر باربع کلمات، 4 چیزیں لکھی جاتی ہے۔ نمبر 1 بکتب رزق ہی، اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ ہی میں اس بندے کے رزق کو لکھ دیتا ہے، فرشتے کے ذریعے لکھواتا ہے، فرشتہ آیا ہے لکھنے کے لیے، رزق لکھا جاتا ہے، وَبِأَجَلِهِ، اور اس کی موت لکھی جاتی ہے کہ یہ مرے گا کب، کتنے سال زندہ رہے گا، وَبِعَمَلِهِ، اور یہ کرے گا کیا، یہ نوکر، یہ آفیسر بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، عالم بنے گا، کیا بنے گا، یہ اسی وقت لکھا جاتا ہے۔ او شقی او سعید، یہ کمینہ بنے گا یا پرہیزگار بنے گا، یہ بھی لکھا جاتا ہے ماں کے پیٹ میں 120 دن کے بعد۔ یہ تو سرکار نے فرمایا 4 چیزیں لکھی جاتی ہے، رزق لکھا جاتا ہے، موت لکھی جاتی ہے، اور اس کے عمل کے بارے میں لکھا جاتا ہے، اور نیک ہوگا یا برا یہ 4 چیزیں لکھی جاتی ہے۔ اب یہ میرے اس حدیث کو سنانے کا مقصد کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ میں نے جو یہ باتیں آپ کو سنائی ہے اس کا اصل محصل میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جس پوائنٹ پر میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں وہ پوائنٹ آپ ذرا غور سے سنیں۔ اس سے پہلے ایک مثال آپ سماعت کریں۔ آپ فرض کر لیجئے آپ ایک مدرسہ بنانا چاہ رہے ہیں، ایک کمیٹی بنانا چاہ رہے ہیں، تو ہوتا کیا ہے، کمیٹی بنانے سے پہلے، مدرسہ بنانے سے پہلے ایک میٹنگ کی جاتی ہے۔ میٹنگ میں کچھ شرائط رکھے جاتے ہیں، کچھ کنڈیشن رکھے جاتے ہیں، صدر کون بنے گا، سیکریٹری کون بنے گا، کتنے ممبر ہوں گے، ممبر کہاں کے ہوں گے، اس کی عمر کیا ہوگی، اس کی کوالیفیکیشن کیا ہوگی، یہ سارے شرائط اس میں لکھے جاتے ہیں۔ ایک مدرسہ بننے والا ہے، اس کے لیے ایک بائی لاس تیار ہو رہا ہے، اتنے ممبر ہوں گے، ممبر کی یہ کنڈیشن ہوگی۔ کسی نے یہ کہہ دیا کہ اس بائی لاس میں یہ بھی لکھ دیجئے کہ اس کا ممبر وہی ہوگا جو مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے والا ہوگا۔ اسی میں کسی نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ بھی لکھ دیا جائے کہ اس کا ممبر وہی بنے گا جو موقف تعبیر شریعہ پر چلنے والا ہوگا۔ آپ نے لکھ دیا، بائی لاس کا یاد ہو گیا، وہ کاغذ کی صورت میں آپ کے دراز میں بند ہو گیا۔ اب اس کا فائدہ آپ کو کب ملے گا، اس کا بینیفٹ آپ کو کب ملے گا؟ آپ فرض کیجئے 100 سال کے بعد جب وہ جھگڑا ہو گیا، اختلاف ہو گیا، کوئی کسی طریقے سے ممبر بننا چاہ رہا ہے، اس کو غصب کرنا چاہ رہا ہے، تو وہی بائی لاس جو آپ کے پاس ہے، وہی بائی لاس لے کر کے جب آپ عدالت میں جائیں گے تو کلیکٹر بھی اسی بائی لاس کے اعتبار سے فیصلہ کرے گا، جج بھی اسی کے اعتبار سے فیصلہ کرے گا، جتنے بھی عدالت کے محکمہ کار
ہوں گے، سب اسی بائی لاس کو دیکھ کر کے فیصلہ کریں گے، اس کے برخلاف کوئی فیصلہ نہیں کرے گا۔ 100 سال کے بعد اس کا رزلٹ آتا ہے۔ اب ذرا غور سے سنیے کہ ہماری اولاد اچھی کیسے ہوگی کہ 120 دن ہو چکے ہیں، یعنی 4 مہینہ مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو بھیج دیا ہے کاہے کے لیے؟ تقدیر لکھنے کے لیے۔ اب بچے کی تقدیر لکھی جائے گی، تقدیر کا کاغذ تیار ہے، سادہ کاغذ ہے، ابھی کچھ لکھا نہیں گیا ہے، فرشتہ بالکل تیار ہے۔ اے پروردگار عالم تو ارشاد فرما دے، میں اس کی تقدیر لکھ دوں گا، میں اس کی روزی لکھوں گا، میں اس کی موت لکھوں گا، میں اس کے کام کاج کو لکھوں گا۔ اے اللہ تو حکم فرما، میں لکھتا چلا جاؤں گا۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں، ماں یہ چاہتی ہے، باپ یہ چاہتا ہے میری اولاد اچھی ہو، میری اولاد نمازی ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، عالم ہو، مفتی ہو، اچھے کردار والا ہو، نمازی ہو، ڈکیت نہ ہو، چور نہ ہو، کرمنل نہ ہو، اگر ماں باپ یہ چاہتے ہیں تو 120 دن مکمل ہونے سے پہلے اس ماں کو چاہیے کہ 2 رکعت نماز پڑھے، وضو کرے اور مصلی بچھا لے اور اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرے کہ اے مالک و مولا، میرے پیٹ میں بچہ جو پرورش پا رہا ہے ابھی اس کی تقدیر لکھی نہیں گئی ہے، تقدیر کا فرشتہ آنے والا ہے۔ اے مالک و مولا، میرے پیٹ میں جو بچہ پرورش پا رہا ہے اسے کرمنل نہ بنانا، اسے چور نہ بنانا، اسے ڈکیت نہ بنانا، اے مالک و مولا اسے نمازی بنانا، اسے متقی بنانا، اسے پرہیزگار بنانا، اسے اچھی کردار والا بنانا، اسے ماں باپ کا فرما بردار والا بنانا۔ ماں ادھر دعا کر رہی ہے اور باپ ادھر دعا کر رہا ہے، اے مالک و مولا کہ میری بیوی کے پیٹ میں جو بچہ پرورش پا رہا ہے اسے نمازی بنانا، اسے متقی بنانا، اسے ولی بنانا، اسے غوث بنانا، اسے قطب بنانا۔ اب میرا یہ وجدان کہتا ہے کہ وہ رب قدیر جو تقدیر لکھوا رہا ہے، وہ رب قدیر جب اپنے بندوں کو یہ دیکھے گا کہ میرا بندہ بھی دعا کر رہا ہے، میری بندی بھی دعا کر رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس تقدیر کے فرشتے سے ارشاد فرمائے گا کہ اے میرے فرشتے، اب اس کی تقدیر میں چور مت لکھنا، اب اس کی تقدیر میں صدر الشریعہ ہونا لکھ دے، اب اس کی تقدیر میں صدر الافاضل ہونا لکھ دے، اب اس کی تقدیر میں حضور شیر نیپال ہونا لکھ دے۔ اب میرا یہ وجدان کہتا ہے اب وہ بچہ جو لوہار پٹی کی سرزمین پر پیدا ہوگا وہ چور نہیں ہوگا، وہ کمینہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ ایک اللہ کا ولی بن کر کے پیدا ہوگا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ بچے کی پیدائش سے پہلے ہی کوشش کریں۔ ہم کوشش کب کرتے ہیں؟ جب بچہ بگڑ جاتا ہے، جب بچہ نافرمان ہو جاتا ہے تو ڈھیر ساری تعویذ لینے کے لیے امام کے پاس پہنچتے ہیں، امام صاحب تعویذ دے دیجئے، وہ تعویذ بعد میں لیجیے گا، پہلے آپ اپنے بچوں کی پرورش کا پہلے خیال کریں۔ انشاءاللہ العزیز اگر آپ نے اس فارمولے پر عمل کر لیا تو جو بچہ اب یہاں پیدا ہوگا وہ غلام غوث بن کر کے پیدا ہوگا، غلام خواجہ بن کر کے پیدا ہوگا، غلام شیر نیپال بن کے پیدا ہوگا، متقی بنے گا، پرہیزگار بنے گا، نمازی بنے گا۔ ماشاءاللہ ہمارے حامد بھائی نے اپنے بچے کی ولادت کے شکریے میں یہ پروگرام سجایا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں لیکن کوئی تھیٹر منگاتا ہے، کوئی ناچ گانا منگواتا ہے، کوئی قوالی منگواتا ہے، کوئی خرافات اور بدعات کی محفل سجاتا ہے، لیکن یہ فیضان برکاتی میاں ہے کہ برکاتی میاں کے ماتحت ہمارے حامد بھائی رہتے ہیں، ان کے مشورے پر چلتے ہیں، ان کی بات کو مانتے ہیں، اور میں نے تو یہ سنا ہے کہ یہ برکاتی میاں کی دعا کا فیض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد نرینہ سے عطا فرمایا۔ یہ عالم سے محبت کی علامت ہے۔ دیکھیے آپ علم پڑھے یا نہ پڑھے، سرکار نے فرمایا عالم بنو، متعلم بنو یا سننے والا بنو، کچھ بھی نہ بن پاؤ تو کم سے کم عالم سے محبت کرنے والا بن جاؤ۔ آپ کے گاؤں میں جو عالم ہیں چل رہے ہیں تو اسے یہی مت دیکھیے کہ پھٹا پائجامہ ہے، کرتا بھی نہیں ہے، بوسیدہ کپڑا پہنے ہوا نہیں، اس کا مقام ذرا دیکھیے۔ سرکار نے فرمایا کہ اگرچہ وہ سائیکل پر چلتا ہے، اگرچہ وہ پیدل چلتا ہے، تم تو صرف اس کے چلنے کو دیکھ رہے ہو، لیکن اس کی مغفرت کی دعا سمندر کی مچھلیاں بھی کرتی ہے، اس کے مغفرت کی دعا یہ سوراخ کی چوٹیاں بھی کرتی ہے۔ کتنا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کو دیا ہے، اس لیے آپ علماء سے جڑے رہے، علماء سے آپ محبت کرتے رہے، علماء سے آپ اگر محبت کرتے
بڑھتے رہیں گے. میں نے تو اپنے یہ 40 سالہ تجربہ مجھے ملا ہے کہ جو علماء سے محبت کرتا رہتا ہے اللہ اسے کچھ دے یا نہ دے اللہ اسے سکون ضرور عطا فرماتا ہے. قلبی سکون ملتا ہے. سوکھی روٹی کھائے گا چین کی نیند سوئے گا لیکن کروڑ پتی ہے ارب پتی ہے اگر تکبرانہ زندگی گزارتا ہے اگر وہ علماء سے نفرت کرتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ کروڑ پتی اگرچہ ہے کھیت کھلیان بہت ہے مکان دکان بہت ہے لیکن سکون اسے نہیں ہے. یہ میرے 40 سال کا تجربہ ہے. اس لیے میرے بھائیوں میں تو مبارکباد دیتا ہوں حامد بھائی کو کہ ہمارے برکات دنیا سے جڑے ہوئے ہیں. میں تو یہی دعا کروں گا کہ جتنے بھی ہمارے لوہار پٹی والے ہیں جس طرح اپنے پیر و مرشد کی حیات ظاہری میں آپ جڑے رہیں آپ جڑ کر کے رہیں انشاءاللہ آپ کو فیض ملے گا ہم کو فیض ملے گا سب کو فیض ملے گا. اس لیے میرے بھائیوں اور جب آپ جڑے ہوئے ہیں تو ان کے کردار پر بھی آپ دیکھیں یعنی اپنے پیر و مرشد کی حیات ظاہری کو جنہوں نے دیکھا ہے ان کا چلنا کیسا تھا ان کا پھرنا کیسا تھا ان کی گوری بچن کیسی تھی وہ کیسے زندگی گزارتے تھے. ایسا تو نہیں ہے کہ گھر میں آ گئے نماز کا وقت ہو گیا سو رہے نہیں معاذ اللہ نماز کا وقت ہوتا خالی کر دیتے پہلے نماز ادا کرتے. اگر جو ضرورت کی چیزیں ہوتی اسے بعد میں کرتے پہلے نماز ادا کرتے. تو آپ بھی اگر واقعی حضور شیر نماز کے چاہنے والے ہیں تو آپ کو بھی نمازی بننا پڑے گا. اور پتہ ہے آپ کو ہم تو صرف دیکھتے نماز پڑھنے گئے ہم نے وضو کیا اور رکوع سجدہ کیا نماز ہو گئی لیکن ایک بہت بڑا سائنٹسٹ ہے وہ کیا کہتا ہے It is my desire to establish prayer all over Washington. کیا ہے دنیا والوں سنو ایک سائنٹسٹ کہہ رہا ہے کہ اگر میری مرضی چلتی تو پورے امریکہ میں نماز کو نافذ کر دیتا قانون بنا دیتا کہ ہر امریکی کو نماز پڑھنا پڑے گا. آخر اس نے دیکھا کیا تھا. تو ہم تو صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں لیکن وہ باطن کو دیکھتا ہے وہ حقیقت کی تلاشی کرتا ہے. نماز میں جس طریقے سے اللہ ہمیں اجر دیتا ہے اللہ ہمیں ثواب دیتا ہے یہ جنت میں جانے کا نسخہ ہے لیکن وہیں اللہ تعالیٰ نے نماز کے ذریعے سے ہمیں صحت مند زندگی گزارنے کا نسخہ بھی عطا فرمایا ہے. اس لیے ہم نماز کی پابندی کریں شریعت کی پابندی کریں. میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخر میں ایک شعر کہ نوح کو بھی موج طوفان سے کنارہ مل گیا حضرت موسیٰ کو بھی لطف نظارہ مل گیا الغرض ہر بیچارے کو چارہ مل گیا اور ہم فقیروں کو محمد کا سہارا مل گیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.